ایران نیوکلیئر بام بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے سے صرف چند دن کے فاصلے پر ہے۔ اس دوران ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، مگر وقت تیزی سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ کوشش ناکام ہوئی تو اس کے اثرات صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہیں گے۔ امریکہ از ڈیمانڈنگ ریسٹرکشنز اور ایران ریلیف کا متقاضی ہے، اور ان دونوں کے درمیان بس ایک نازک سی امید باقی ہے کہ شاید اس ریجن میں جنگ ٹالی جا سکتی ہے۔ گزشتہ سالوں میں ایران نے اپنی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز میں نمایاں تیزی لائی ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق ایران کے پاس 60% پیور یورینیم کا ذخیرہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ یہ لیول اس 90% حد کے قریب ہے جو ویپنز کے قابل یورینیم کے لیے درکار ہوتی ہے۔ IAEA کی رپورٹ کے مطابق فردو کے نیوکلیئر پلانٹ پر ایران کی ماہانہ پیداوار 4.7 کلو گرام سے بڑھ کر 34 کلو گرام تک پہنچ چکی ہے۔ اس تیزی نے ایران کا بریک آؤٹ ٹائم، یعنی وہ مدت جس میں وہ نیوکلیئر ویپنز کے لیے کافی مواد تیار کر سکتا ہے، کم کر کے ایک بام کے لیے 1 ہفتے سے بھی کم اور کئی ویپنز کے لیے تقریباً 3 ہفتے تک محدود کر دیا ہے۔ اس سب کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر انڈائریکٹ مذاکرات کا آغاز کیا ہے، جس میں عمان میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ حالیہ ایکسپرٹ لیول پر ہونے والی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں جانب کسی ممکنہ معاہدے کی گنجائش پر آمادگی موجود ہے، تاہم کئی بنیادی رکاوٹیں اب بھی باقی ہیں۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ اس پر عائد اکنامک ریسٹرکشنز، خاص طور پر آئل کی ایکسپورٹس اور بینکنگ کے شعبے پر اثر ہونے والی ریسٹرکشنز ختم کی جائیں۔ دوسری طرف امریکہ کا اصرار ہے کہ ایران اپنے اعلیٰ سطح کے یورینیم انرچمنٹ کے عمل کو روکے اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو مکمل نگرانی کی اجازت دے۔ مگر صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہے، کیونکہ امریکہ نے ان مذاکرات سے پہلے ایران کے انرجی سیکٹر پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن کا ہدف LPG کی صنعت سے وابستہ اہم شخصیات ہیں۔ مگر ان مذاکرات کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک قابل عمل وقتی حل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انٹرم ایگریمنٹ طے پایا جائے جس کے تحت ایران اپنی یورینیم انرچمنٹ کو موجودہ سطح پر فریز کرنے پر آمادہ ہو جائے اور اس کے بدلے میں امریکہ محدود پیمانے پر ریسٹرکشنز ہٹائے۔ اس طرح کی ارینجمنٹس ٹینشنز میں مزید اضافے کو روکنے اور کمپریہنسو مذاکرات کے لیے وقت حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، تاہم یہ معاہدہ نازک ہوگا اور ممکن ہے کہ ایران کے نیوکلیئر عزائم سے متعلق تمام خدشات کا احاطہ نہ کر سکے۔ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کی بحالی بھی ایک امکان ہے، لیکن یہ ایک مشکل راستہ ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ایران اپنی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کو 2015 کے معاہدے میں طے شدہ حدود تک واپس لے جائے اور امریکہ ایران پر عائد تمام نیوکلیئر ریسٹرکشنز اٹھا لے۔ تاہم دونوں ممالک کے اندر سیاسی مخالفت اور ایران کی حالیہ پیش رفت کو پیچھے لے جانے کی پیچیدگیاں اس راستے کو فوری طور پر ممکن نہیں بناتی۔ اگر کوئی معاہدہ نہ ہو پایا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ ایران اپنی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز میں مسلسل اضافہ کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں خطے کے دیگر ممالک خصوصاً اسرائیل کی جانب سے ملٹری رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال مڈل ایسٹ میں ایک بڑے تنازع کا خطرہ بڑھا سکتی ہے اور گلوبل انرجی مارکیٹس کو مزید غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ ان مذاکرات کے نتائج مڈل ایسٹ کے استحکام کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل ایران کی نیوکلیئر پیش رفت پر شدید تحفظات کا اظہار کر چکا ہے اور اس نے ایران کو نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے سے روکنے کے لیے یک طرفہ کارروائی کا امکان بھی رد نہیں کیا۔ گلف اسٹیٹس خصوصاً سعودی عربیہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور خطے میں ممکنہ عدم استحکام کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر رشیا اور چائنا ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ رشیا کی حالیہ ملاقاتیں عمان کی قیادت کے ساتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ نہ صرف ان مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے بلکہ خطے میں اپنے اسٹریٹجک گولز کے حصول کے لیے بھی متحرک ہے۔ اس حوالے سے آنے والے چند ہفتے فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ کیا ڈپلومیسی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے میں کامیاب ہو سکے گی، یا پھر یہ ریجن مزید کشیدگی اور ممکنہ تصادم کی طرف بڑھ جائے گا؟